3 شعبان کو امام حسین کی زیارت پڑھنا، 4 کو مولا عباس کی زیارت پڑھنا، 5 شعبان کو امام زین العابدین کی زیارت پڑھنا، 7 شعبان کو شہزادہ علی قاسم کی زیارت، 11 شعبان کو شہزادہ علی اکبر کی زیارت، 15 شعبان کو امام زمانہ کی زیارت پڑھنا۔ ان کے صدقے میں اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ شعبان کا واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں، اور واحد مہینہ ہے محرم کا جس میں کوئی خوشی نہیں۔ کیوں؟ آخر اللہ ان دونوں کے درمیان میں پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، جہاں میرے حسین کی خوشی ہو وہاں کوئی غم نہیں، جہاں میرے حسین کا غم ہو وہاں کوئی خوشی نہیں۔ جب جب کسی معصوم کی آمد کا دن ہو، دعا مانگو۔ ان کے صدقے میں کتنے بیماروں کو شفا ملتی ہے، ان کے صدقے میں کتنے بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، ان کے صدقے میں کتنے بد نصیبوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، ان کے صدقے میں کتنے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ 3 شعبان کو تو اس حسین ابن علی کی آمد ہے۔ سوچو، اس کریم ابن کریم کی آمد ہے جس سے راہب نے اولاد مانگی، اس نے 1 کے 7 دے دیے۔ سوچو، اس کریم ابن کریم کی آمد ہے، اس حسین کی آمد ہے جو دنیا میں آئے اور پہلا قدم دنیا میں رکھا۔ چند لمحوں کے بعد جبرائیل انلمیٹڈ فرشتوں کے ساتھ جب مبارکباد دینے کے لیے آیا تو ہزاروں سال پرانا مریض فطرس کو بھی ساتھ لے آیا، جو اپنی تیز پرواز، خوبصورت پروں کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ محترم سمجھتا تھا۔ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل سمجھاتے خود کو محترم نہ سمجھ، لیکن افسوس باز نہ آیا۔ ایک دن فخر سے کہنے لگا، ہے کوئی میرے جیسا؟ بس یہ کہنا تھا، اللہ غضبناک ہوا، اس کے پر جلنے لگے، ہزاروں سال زمین پہ پڑا رہا۔ 3 شعبان کو امام حسین کا ظہور ہوا۔ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے زمین کی طرف بڑھنے لگے۔ فطرس نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آج سے پہلے میں نے آسمان پہ اتنی خوشیاں نہ دیکھی تھیں، آج سے پہلے میں نے آسمان پہ اتنی رونق نہ دیکھی تھی۔ جبرائیل نے کہا، آج جنت کے شہزادے حسین ابن علی کا ظہور ہوا ہے۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ فطرس کے اصرار پہ اللہ کے رسول کے دربار میں لے آئے۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے رسول کو امام حسین کی آمد کی مبارکباد دی۔ اتنے میں فطرس دست ادب کو جوڑ کے کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے فطرس، جا، جو جھولے میں میرا نواسا حسین آرام کر رہا ہے، اپنے پروں کو اس کے جھولے سے مس کر، اور اللہ کو اس حسین کا واسطہ دے، اپنے لیے معافی مانگ، انشاءاللہ اللہ تجھے ضرور معاف فرمائے گا۔ بس وہ فرشتہ جیسے ہی امام حسین کے جھولے مبارک کے قریب گیا، اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تجھے رسول اللہ کے اس پیارے نواسے حسین ابن علی کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ جیسے ہی اپنے آپ کو جھولے سے مس کرنا تھا، جیسے ہی اللہ کو حسین کا واسطہ دینا تھا، فطرس کو شفا ملنے لگی، اس کے جلے ہوئے پر پھر سے سالم ہونے لگے، وہ ہواؤں میں اڑنے لگا اور پھر سے کہنے لگا، ہے کوئی میرے جیسا؟ بس تمام فرشتے حیرت سے کہنے لگے، اتنے ہزار سال بعد اللہ نے تجھ پہ اپنا کرم کیا ہے، آج پھر تو وہی بات کر رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا۔ فطرس جھوم کے کہنے لگا، میں پہلے نادانی میں کہتا تھا، لیکن آج میں حسین ابن علی کا غلام بن کے کہہ رہا ہوں، ہے کوئی میرے جیسا جسے حسین ابن علی کے صدقے میں ایسی پرواز ملی ہو۔